دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں ایک خط کی جو سپریم کورٹ کو ایک سینئر وکیل نے، سینئر قانون دان نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ کہ اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے کاؤنٹر کرنا حکومت کو، یا جو آج سے سیشن شروع ہو رہا ہے قومی اسمبلی میں، جس کے ایجنڈے میں ظاہر ہے عدم اعتماد کی تحریک بھی شامل ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عوام جو یعنی عوامی ورکرز پارٹی ایک سمجھ لیں کہ پولیٹیکل سینس میں ایک نان اینٹی ہے، اس کے سابق صدر اور سینئر وکیل عابد حسن منٹو نے ایک چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کو خط تحریر کیا ہے، اور خط اسی حوالے سے ہے جو 63A کے تحت ایڈوائزری جورسڈکشن کے حوالے سے ایک ایڈوائس سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان نے مانگی ہے، ایک ریفرنس بھیجا ہے کہ 63A کی تشریح ہمیں کر کے بتائیں کہ اس میں جو نااہلی ہے وہ تعمر ہوگی یا کیا ہوگی اور کب سے شروع ہوگی۔ یعنی کمال ہے، بندے کو پھر اسی طرف لے جاتی ہے چیزیں۔ تو بہرحال عابد حسن منٹو نے اپنے وکالت کے تجربے، قانون فہمی اور اس والے سے آئین میں جو ظاہر ہے مشرافی ہیں، وہ یقیناً پریوی ٹو دوز کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں خط کے حوالے سے، اپنے خط کے حوالے سے، کہ میں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یا ان کے ہم خیال لوگوں کو یہ جو ریفرنس حکومت نے بھیجا ہے اس میں پارٹی بننے کا موقع نہیں ملا۔ ویسے کیونکہ یہ بہت فار ریچنگ کنسیکوینسز ہیں اور گویا آئین سے کھیلنے والی بات، تو چاہیے تو یہ کہ سپریم کورٹ اوپنلی تمام جو سینئر ترین وکلاء ہیں ان کو دعوت دے کون اس کا بننا چاہتا ہے پارٹی۔ تو جو اگر کوئی پارٹی بننا چاہتا ہے تو آئے، اپنے دلائل دے، تاکہ اگر حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ سے بھاگ رہی ہے تو کم از کم ادھر قانون دانوں کے سامنے تو کھڑا ہو کے دلائل دیں اور سنیں نا۔ لیکن کیونکہ یہ موقع نہیں ملا تو اس والے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خط لکھا اور اس کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے، یعنی یہ ان کی درخواست ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر جو پروسیڈنگس ہیں سپریم کورٹ کے اس میں مل رہا ہے، یا جو ریفرنس کی زبان ہے، کہ جو پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا یا نو کانفیڈنس کے حق میں دے گا اور پی ٹی آئی رولنگ پارٹی سے ہوگا تو اس کو گویا تاحیات نااہلی آپ چاہتے ہیں یا اس کا سامنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی پارٹی لائن سے اختلاف جو ہے یہ کوئی ایسی اخلاقیات سے جوڑنے والی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا کے جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں اس میں پارٹی لائن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور جمہوریت کی گویا یہی جو انٹینٹ ہے یا اس کی منشا یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے ضمیر کے مطابق چاہتا ہے، ویسے یعنی بارہا میں یہ دہراتا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ پھر عدم اعتماد کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اختلاف کا موقع ہی نہیں دیتے، آپ نے اختلاف کا رائٹ ہی ختم کر دیا۔ ہاں، کیونکہ ہماری ڈیموکریسی جو ہے نوزائیدہ تو نہیں ہے تو پرانی، لیکن زخم خوردہ ہے۔ تو اس کو تھوڑی سٹیبلٹی انجیکٹ کرنے کے لیے ایک سمجھ لیں کہ ان ڈیموکریٹک پرنسپل ایک لمیٹڈ انداز میں اس میں انجیکٹ کیا گیا، رائٹ کیا گیا کہ اگر آپ نے پارٹی ہدایات کے خلاف ان معاملات میں جو آئین میں لکھے ہیں ووٹ دینا ہے، جیسے کانفیڈنس، نو کانفیڈنس، چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کا انتخاب، منی میٹرز وغیرہ، یا آئینی امینڈمنٹ، تو پھر اس میں آپ کو تھوڑی ایک پرائس دینی پڑے گی اور قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یعنی اگر آپ کا ضمیر جاگا ہے تو ضمیر جاگنے کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ جو ریمیننگ ٹائم ہے آپ کی ٹینیور کا بطور MNA یا MPA وہ ختم ہو جائے گا۔ دیٹس اٹ، یہی آئین چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آئین میں کچھ نہیں اور زیادہ لکھا۔ جو ججز حضرات اس میں سے اور دریافت کریں گے وہ اپنے ذہن کی زرخیزی سے دریافت کریں گے اور کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے انکانسٹیٹیوشنلی یہ گویا کام کریں گے۔ لیکن بہرحال کیونکہ کانسٹیٹیوشن کیا ہے، قانون کے الٹیمیٹلی جج ہی کہتا ہے کہ یہ ہے، تو یہ بھی ایک مجبوری ہے۔ تو بہرحال وہ منٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ اخلاقی معاملہ نہیں ہے،
کہ کوئی ڈیفیکشن کرتا ہے تو یہ کوئی بد اخلاقی ہو گئی ہے یا یہ اس کے اخلاق میں کوئی نقص آ گیا. ایسی نہیں بات کہ جہاں پر پرائم منسٹر سیدھی سیدھی گالیاں دیتا ہے تو اس میں بد اخلاقی نہیں ہے. جسٹسز اپنی کرسی انصاف پر بیٹھ کر لوگوں کو مختلف نام کال کرتے ہیں کہ یہ مافیا ہے اور یہ فلاں ہے یا یہ فلاں ہے، تو پھر بھی اخلاق کی تقاضا نہیں. لیکن یہاں اخلاق آ گیا کہ خان صاحب کو ووٹ نہ دیں. تو وہی بات ہوئی نا، اس کا ترجمہ قانونی زبان میں تو وہی ہے جو خان صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں اس پر بچوں کی شادیاں نہیں ہوگی، اسکول نہیں جا سکیں گے. وہی بات یہی ہے. اگر وہ اٹارنی جنرل صاحب جو سپریم کورٹ میں کہتے ہیں کہ یہ اخلاق کی بات اخلاق میں نقص پیدا ہو گیا، تو وہ منٹو صاحب کہتے ہیں کہ یہ اخلاقیات سے نہیں جوڑنا چاہیے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر اس کے خلاف ووٹ دینے سے معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے تو ڈیفیکشن، یعنی ڈیفیکشن کی ایک پروسیڈنگس ہے نا کہ اس کو ڈی سیٹ کرنا یا سیز ٹو بی دی ممبر آف دی اسمبلی، تو اس سے پہلے اگر وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، ظاہر ہے وہ کنکلوڈ تو نہیں ہو سکتی. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر بھی وہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ منحرف ہو گیا اور اس کے اخلاق میں گڑبڑ ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے نائل ہو جائے گا. اور یہ کہ وہ کہتے ہیں یہ افسانہ ہے جو یہ تراشا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں اور ریفرنس کے حوالے سے جو اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی وہاں پر شیخی بگار رہے ہیں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یعنی پارٹی ہیڈ سے اختلاف اگر ہو بندے کو اور جائز ہو اور ہو سکتا ہے نا، تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ یعنی پھر اس کا کیا حل ہے کہ وہ دیوار سے سر مارے ہیں جی. تو باہر اس طرح وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ بظاہر جو حکومت کہتی ہے یہ خرید و فروخت والی بات ہے، اور یہ صدر مملکت نے کیونکہ ریفرنس بھیجا ہے اور اس کا بڑا بورڈ بات ہے کہ یہ رولنگ پارٹی کو فائدہ دینے کے لیے، حالانکہ صدر مملکت کا کردار جو ہے وہ ایک نیوٹرل ہوتا ہے، خان صاحب کی زبان میں نہیں ویسے، کہ اس کا منصبی تقاضا ہے کہ وہ نیوٹرل رہے، کسی ایک پارٹی کو بہت آگے جا کے آؤٹ آف دا وے سپورٹ نہ کرے اور اس کے سیاسی مفادات یا ذاتی مفادات کے لیے کام نہ کرے. اور یہ کیونکہ ریفرنس ہے ہی سمپلی ان کے مفاد کے لیے، خان صاحب یعنی عدم اعتماد کو گویا نلیفائی کروانے کے لیے، تو یہ بھی صدر پاکستان کا کام نہیں ہے جو یہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہ ایک مختصر سا اس کا تعارف تھا اس خط کا کہ ایسا ہے، یعنی ایک ان قانون دان کی نظر میں، اور موسٹلی قانون دان جو ہے ان کی نظر میں یہی ہے، انلیس کہ وہ جج نہ ہو، جج میں بھی وہ حصہ نہ ہو جو چاہتا ہے کہ یہ گڑبڑ جاری ہی رہے. تو اس کے علاوہ اسٹریٹجی جو اپوزیشن کی ہے وہ یہی ہے کہ چیف یعنی اپوزیشن کے سربراہ حزب اختلاف کے سربراہ شہباز شریف کے گھر میں اجلاس ہوا ہے اپوزیشن پارٹیوں کا. مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب اور ظاہر ہے شہباز شریف خود اور باقی مینگل صاحب اور باقی جو پارٹیاں ہیں اس والے سے طے یہ ہوا ہے کہ جس کی پارٹی کے جو ایم این اے ہیں وہ ان کی حاضری کو یقینی بنائے، یعنی مسلم لیگ اپنے ایم این اے اس کو انشور کرے کہ وہ حاضر ہو، پیپلز پارٹی اپنے، اور ایم ایم اے یا جے یو آئی جو ہے وہ اپنے ایم این اے اور مینگل صاحب اپنے لے کے آئیں. اسی طرح اگر کسی الائی کے ساتھ ظاہر ہے وہ ابھی تک ان بیلنس ہے معاملہ ہے تو وہ الائی پارٹی جو ہے وہ بھی اپنے ایم این ایز کو وہاں پر لانے کی ذمہ دار ہوگی. اور ظاہر ہے یہ بھی بات طے ہوئی کہ پہلے فاتح خوانی کی جائے گی جو پی ٹی آئی کے مرحوم ایم این اے خیال زمان صاحب شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یعنی یہ تو ایک اخلاقی اور ایک روایتاً معاملہ ہے کہ ایسی فاتح خوانی وغیرہ ہوتی ہے کیونکہ معزز ارکان اسمبلی تھے اور ان کے کولیگ تھے. تو بہرحال عدم اعتماد کی تحریک کو موو اسمبلی میں کب کیا جاتا ہے؟ شاید موسٹ پروبیبلی پہلے دن نہیں ہوگا، وہ سوموار کو ہوگا، پہلے دن یہی روایتی کارروائی ہوگی. تو جب موو ہو جائے گا تو 3 دن کا پھر وقفہ ہوگا. بالفرض اگر سوموار کو ہوتا ہے یعنی 28 تاریخ کو، تو 3 دن 28 3 31، اس کا مطلب ہے پھر وہ گویا 3-4 اپریل تک معاملہ چلا جائے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی رمضان شریف شروع ہو جائے گا.
تو دیکھتے ہیں جی کہ کیا حکومت جو ہے وہ اپنے ٹاؤٹ اسپیکر کے ذریعے بھاگتی ہے یا اس کو سکیئرلی فیس کرتی ہے اور کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، وہاں پر کوئی ہینکی پھینکی نہیں کرتی۔ یہ ڈیلے کرنے کا بھی اصل میں کئی پرپزز تھے۔ الٹیمیٹ پرپز تو یہ ہے کہ کنفیوژن پیدا کرنا اور ڈیفیٹ کرنا نو کانفیڈنس کو، لیکن ساتھ سپریم کورٹ کو ٹائم دینا۔ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے ہیئرنگ کری، وہ کسی وقت بھی تلوار چلا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ بہرحال فضا پہلے کی طرح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو 5 ججز ہیں وہ 3 ایک طرف اور 2 ایک طرف، اب پتہ نہیں 3 کس طرف اور 2 کس طرف۔ ہم تو اچھائی کی امید رکھتے ہیں کہ آئین کی طرف ہوں سارے، یا کم از کم 3 تو ہو ہی جائیں، کہ جب پلینلی لکھا ہوا ہے آئین میں تو اس طرف جانے میں حرج ہی کیا ہے۔ تو بہرحال اپوزیشن کی اسٹریٹجی جو اپنے ایم این اے سی حد تک ہے وہ تو بڑی بورڈ ہے، سامنے ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کے لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں یا الائز جو ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، ان کی اسٹریٹجی کوئی اتنی واضح ابھی تک نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔